بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بھائی اور دو بہنوں کو ایک ساتھ سونے کے لیے منع کیا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بہنوں اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ایسی باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کی معلومات میں ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے اور کس طریقے سے لیٹنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن چیزوں کی تاکید کی ہے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی۔ پیارے عزیز دوستوں، سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئیں اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ سے پہلے سونے کو اور عیسیٰ کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ سونے کا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور ان کا ارشاد بھی ہے، اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ داہنے کروٹ سویا کریں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برا بن عازب کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹ یا قبلہ کی طرف ہو جائے، دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کی غیر موجودگی میں اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی سے ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ پیارے عزیز دوستوں، ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسے ہی چھت پر سونا منع ہے کہ جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے طرح کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ تو لہٰذا اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں پیارے عزیز دوستوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ پیارے عزیز دوستوں، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکام انتہائی عمدہ تقوی، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظام بھی انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو جدا جدا اور الگ کر دیں۔ علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا یعنی کمتر حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت زیادہ ہوتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اولاد کے ولی پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہ میں تفریق ڈال دیں، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فائدے گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ کرو، جس کو انجمن معائنے اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے لگاتار ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالات میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکت و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور نوخیز بچوں میں جنسی بیراہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور شروع سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان وارث کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو۔ صحبت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے اگرچہ 2 بہن ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد کی سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کی سطر کی طرف دیکھے۔
مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس حدیث میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و جن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کیونکہ جب تنہائی اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملتی ہے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا یعنی شروعات ہوتی ہے اس سے ہی پابندی کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات ضرور دینا اور سکھانا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔